دیکھو جی آیت نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایدی انہ اواب انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورة کل له اواب وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب. یہ 4 آیات ہیں. پچھلی آیات کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہے کہ وہ واقعہ گزرا ہے کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے کہ ان ھذا لشیء یراد، اور آپس میں یہ کہتے رہے کہ اپنے بتوں پر جمے رہو، اپنے مذہب پر جمے رہو. اس کا مقصد تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے بہانے، اپنی نبوت کے بہانے یہ اصل میں سرداری اور حاکمیت کو چاہتے ہیں. تو ان 4 آیات میں بلکہ پورے رکوع میں اگر کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کی ایذاؤں پر، اس لیے کہ یہ انسانی طبیعت ہے کہ اگر بندہ کسی مشکل میں یا کسی ایسے کام کے ذمہ داری میں لگا ہوا ہو، ذمہ داری نبھانے میں جو مشکل ہو، مشقت والا ہو، محنت طلب ہو، اور اس میں بہت زیادہ اس کے سامنے رکاوٹیں ہوں، تو اس کے حوصلے عام طور پر پست ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب ہر طرف سے مخالفت ہو. تو حوصلہ بڑھانے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل و دماغ کو کے اندر ایسے لوگوں کے حالات اور واقعات کو بٹھانا، آگاہی حاصل کرنا جو اسی راستے پر چلنے والے پہلے گزر چکے ہیں. مثال کے طور پر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے دعوت، دین کی دعوت. تو دنیا میں پہلے جو داعی گزرے ہیں، ماضی میں جو انبیاء گزرے ہیں، ان کے اگر حالات کو پڑھا سنا اور دیکھا جائے تو اس سے داعی کی ہمت مزید بڑھتی ہے، اس کو اپنے کام میں استقامت اور ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. تو اسی فطری طریقے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے سابقہ انبیاء میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ لایا گیا ہے. چنانچہ خطاب کرتے ہوئے یوں کہا گیا کہ اصبر علی ما یقولون، کہ اے محمد آپ ان مشرکین مکہ کی باتوں پر کیا کریں؟ صبر کریں. کیا کریں؟ صبر کریں، یعنی ثابت قدم رہیں، اپنی دعوت والی جو ذمہ داری ہے اس کو پورے طور پر نبھاتے رہیں. آپ اس پر دل شکستہ نہ ہوں، اور دل شکستہ ہو کر آپ بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کے ساتھ ایسے حالات پیش آ چکے ہیں. ان میں سے بالخصوص حضرت داؤد. چنانچہ فرمایا اذکر عبدنا داؤد ذا الایدی انہ اواب، فرمایا کہ داؤد کو یاد کیجیے. داؤد کو پہلے صبر کا حکم دیا کہ مشرکین مکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کیا کریں؟ صبر. پھر کہا کہ داؤد علیہ السلام کو یاد کیجیے. داؤد علیہ السلام کو یاد کیجیے. اب داؤد علیہ السلام کی ایسی کون سی خصوصیت ہے جس کو یاد کیا جائے؟ فرمایا 2 خصوصیتیں ہیں. ذل ایدی انہ اواب، کہ داؤد علیہ السلام کی 2 اعلیٰ صفات ایسی ہیں اگر آپ ان کو یاد کریں تو آپ کے لیے
ان کفار مکہ کی ایذاؤں پر صبر کرنا اور اپنے دعوت والے کام میں ہمت سے کام لینا آسان ہو جائے گا۔ وہ دو کون سی ہے؟ ذل ایدی، کہ داؤد علیہ السلام قوت والے تھے، ذل اید کا لفظی معنی کیا ہے؟ قوت والے، اور انہو اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ دو خصوصیتیں داؤد علیہ السلام کی ذکر کی ہیں۔ فرمایا ان دو خصوصیات پر نظر کریں، داؤد علیہ السلام کی ان دو صفات پر نظر کریں تو آپ کے لیے صبر کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان۔ اب ان دو خصوصیات کا کیا مطلب ہے؟ لفظی معنی تو ہم نے کر دیا، ذلائدی، طاقت والے تھے۔ طاقت والے ہونے کے دو مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جسمانی اعتبار سے طاقتور اور بہادر اور نڈر تھے، میدان جنگ میں ہمیشہ وہ ثابت قدم رہے، کبھی میدان جنگ میں پسپائی اختیار نہیں کی۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے طالوت کا واقعہ، وہ اس میں جو جالوت مقابلے میں آیا تھا وہ اتنا بڑے ڈیل ڈول والا تھا، وہ اتنی بڑی سخت جان قوم تھی کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو طالوت 360 اپنے ساتھ بندے لے کے آیا ہے، ان کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اکیلا ہی ہوں۔ اور اس اکیلے کو داؤد نے اپنے بچپن میں ہی کیا کر دیا؟ ڈھیر کر دیا۔ داؤد علیہ السلام بھی طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی تھے، لیکن نبوت سے پہلے وَقَتَلَ داؤد جالوتا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ داؤد نے جالوت کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ تو داؤد علیہ السلام کے طاقت والے ہونے کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے تھے، کبھی وہ میدان جنگ میں پسپا نہیں ہوئے، انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی۔ اور داؤد علیہ السلام کے طاقت والے ہونے کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت پر ہمت رکھنے والے تھے، قوت والے تھے۔ بھئی صبر بھی ایک عبادت ہے، صبر بھی ایک، لیکن داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت پر ایسے قوی اور ہمت والے تھے کہ باوجود کہ وہ حکمران تھے اپنے زمانے کے، بڑے حاکم تھے، بڑے خطہ سرزمین کے اوپر ان کی حکمرانی چلتی تھی، مگر حکمران ہونے کے باوجود ہر رات ان کی ایسی تھی کہ آدھی رات وہ عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور پورے گھر کے افراد جو حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان والے تھے، ان سب کی باریاں مقرر کر رکھی تھی دن کو کہ روزانہ ایک بندہ عبادت میں کیا رہے گا؟ مشغول رہے گا، اور رات اپنے ذمہ لی ہوئی تھی کہ ہر رات جو ہے آدھی رات سوتے تھے اور آدھی رات کیا کرتے تھے؟ عبادت۔ تو اللہ کی عبادت پر بھی کیا تھے؟ باہمت۔ تو داؤد علیہ السلام کی پہلی خصوصیت پر آپ نظر کریں کہ آپ عبادت پر صبر کریں، ہمت والے بنے۔ دعوت بھی تو بذات خود کیا ہے؟ عبادت ہے، اس میں بھی ہمت درکار ہوتی ہے، اس میں بھی صبر و استقلال کیا ہوتا ہے؟ درکار، اس میں بھی برداشت و حلم اور بردباری کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا آپ داؤد علیہ السلام کی اس صفت کو یاد کریں، اس صفت کو کیا کریں کہ باوجود حاکم ہونے کے وہ اپنی ہر رات آدھی عبادت کے لیے نکال لیا کرتے تھے اور اپنی امور سلطنت بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام والی صفت پیدا کریں تو آپ کے اندر ہمت، صبر، استقلال اور بردباری خود بخود کیا ہو جائے گی؟ آ جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا انہو اواب، داؤد علیہ السلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف بھی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہونا اس کا بھی ایک وسیع مفہوم ہے۔ ایک تو وہی ہے کہ اخلاص کے اعلیٰ درجے پر تھے، اخلاص کے اعلیٰ درجے پر تھے کہ اگر کوئی، انبیاء ویسے تو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء ویسے تو معصوم ہوتے ہیں، مگر داؤد علیہ السلام اگر کوئی لغزش جو معصیت تو نہیں ہوتی، خلاف اولا کام اگر کسی نبی سے ہو جائے تو داؤد علیہ السلام بھی ایسے تھے کہ اگر معمولی سی کوئی لغزش یا خلاف اولا کام ہو جاتا تو فوراً اللہ کی طرف کیا کرتے؟ رجوع کر لیتے، اور وہ ہر معاملے کو اللہ کی قدرت پر پرکھا کرتے تھے کہ ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ کار فرما ہے۔ تو انہو اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ایک مطلب میں نے بتایا کہ وہ اخلاص کے اعلیٰ درجے پر تھے،
اور اخلاص کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اگر کوئی خلاف اولا کام بھی ہو جائے جو معصیت نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود بھی جو مقرب لوگ ہوتے ہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ فوراً اللہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا مفہوم وہی ہے جو پہلے میں ذل عید کے اندر بھی شامل ہے کہ اللہ کی طرف اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرنے والے، اللہ کی عبادت۔ اور دائی کے لیے یہ چیز ہمیشہ ضروری ہوتی ہے کہ وہ جو دوسرے کو دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت مؤثر تبھی ہوگی کہ جب اس کی اپنی زندگی اس کے مطابق ہو، جب اس کی اپنی زندگی اس کے مطابق ہو۔ بھئی ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے یار شراب نہ پیتی کر، حرام ہے، خنزیر نہ کھایا کرو، سود نہ لیا کرو، لیکن خود لے رہا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے، جس کو دعوت دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، تو اس کی یہ بات اثر کرے گی؟ ایک نشئی دوسرے کو نشہ چھوڑنے کا کہے تو اس کی دعوت مؤثر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک ایسا بندہ دوسرے کو شراب چھوڑنے کا کہے جو کبھی نشے کے قریب نہیں گیا، شراب کے قریب نہیں گیا، تو یقیناً دوسرے چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ تعلق بنانے والے بھی شراب کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے، نشہ کرنا چھوڑ دیں گے، یا تو تعلق نہیں بنائیں گے، اگر تعلق بنائیں گے تو چھوڑنا پڑے گا ان کو۔ تو دائی کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت، فرمان برداری اور عبادت میں گزرنی چاہیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام میں یہ دونوں خصوصیات تھیں، فرمایا ان کی یہ دو خصوصیات آپ بھی یاد کیجئے تو آپ کے اندر بھی ہمت آ جائے گی۔ لہٰذا آپ تسلی رکھیں، آپ صبر سے کام لیں، اور صبر حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ پہلے ماضی کے گزشتہ جو دائی ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ آگے دو آیات میں دو مثالیں دی ہیں انہو اواب پر، کہ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے۔ بھئی عبادت گزار تو ہر بندہ ہوتا ہے اور ہر نبی ہی عبادت گزار ہوتا ہے، انبیاء سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہوتا ہے؟ مگر داؤد کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہونا یا عبادت گزار ہونا، اس کو نمایاں خصوصیت کے طور پر کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ آگے یہ دو مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی مثال یا پہلی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں، فرمایا پہلا یہ ہے کہ ان کی عبادت عام لوگوں جیسی نہیں تھی، وہ اللہ کی ذات میں اتنے گم ہو جاتے، اتنی گہرائی سے وہ اللہ کی تسبیح اور عبادت کرتے تھے کہ پہاڑ بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے تھے، بے جان پہاڑ بھی کیا ہو جاتے تھے؟ ان کے ہم نوا ہو جاتے۔ یہ ان کا معجزہ تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھومتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھوم اٹھتے تھے جب وہ اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ اور زبور یاد رہے آسمانی کتابوں میں سے واحد کتاب ہے جو نظم کے انداز میں نازل ہوئی، نثر میں نہیں۔ نظم اور نثر کا فرق سمجھتے، اشعار کی صورت میں نازل ہوئی، یوں کہہ لیں اشعار کی، اس میں احکام نہیں تھے، احکام وہی تھے جو تورات کے تھے۔ زبور میں صرف واعظ و نصیحت کے اشعار تھے، اور داؤد علیہ السلام اس کو جب پڑھتے تھے، اور لان داؤدی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سریلی آواز بخشی تھی، تو جب وہ مخصوص اپنے سر میں زبور کو پڑھا کرتے اور اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں جمع کرتے۔ اور فرمایا کہ صرف پہاڑ نہیں، صبح و شام داؤد علیہ السلام یہ حمد اور تسبیح کرتے، اور پرندے، اڑنے والے پرندے بھی فضاؤں میں رک کر داؤد علیہ السلام کی تسبیح کو کیا کرتے؟ سنا کرتے، وہ بھی ان کی ہم نوائی کرتے۔ پرندے جنہیں ہم لاشعور سمجھتے ہیں، جن کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ شعور نہیں ہوتا، انہیں بھی داؤد علیہ السلام کی یعنی یہ خصوصیت تھی ان کی کہ وہ اتنی دل کی گہرائی سے اور ایسے بے خود ہو کر اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھا کرتے تھے، زبور کو، اور اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے تھے کہ ہر چیز سننے والی جو ہے اس سے کیا ہوتی تھی؟ جھوم اٹھتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو سر تھا اور اس کے اندر جو مزہ تھا، داؤد علیہ السلام کی زبانی سن کر پہاڑ بھی کیا کیا کرتے تھے؟ جھوما کرتے تھے۔ فرمایا یہ ان کے
عبادت گزار ہونے کی یا اللہ کی طرف رجوع والے ہونے کی نمایاں خصوصیت کی وجہ ہے کہ یہ خصوصیت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی. اور دوسری فرمایا کہ دوسری مثال یہ ہے کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، یہ دوسری مثال ہے یا دوسری وجہ ہے کہ اس رجوع ہونے والے عبادت گزار اس خصوصیت کو نمایاں کر کے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ تو بادشاہ تھے، طاقتور حکمران تھے. طاقتور بھائی حکمران اپنے کاموں میں مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے اول تو اتنے زیادہ عبادت گزار نہیں بن سکتے. اگر کبھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کا ان کو موقع مل بھی جائے تو اس کے اندر ان کا دل حاضر، ان کے دماغ حاضر نہیں ہوتے. مگر داؤد علیہ السلام نہ صرف یہ کہ حاضر دماغی سے پوری توجہ کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوتے تھے، بلکہ ایسی عبادت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایسی عبادت تو ان سے پہلے نہ بعد کسی نے کی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ آدھی رات، اپنی زندگی کی ہر رات میں سے آدھا حصہ انہوں نے عبادت کے لیے وقف کیا ہوا. یہ نہیں کہ کبھی کبھار، ہر رات ان کی عبادت میں گزرتی تھی، اور رات کا آدھا حصہ عبادت میں، اور دن کو صبح و شام تسبیحات میں اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. اور ادھر حکومت کے کام کاج بھی تھے، حکومتی مصروفیات بھی تھی، اور حکومت بھی کوئی عام نہیں تھی. شددنا ملکہ، مضبوط ترین حکومت. بھئی اگر بادشاہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے تو عام طور پر یا تو حکومتی کام ٹھپ ہو جاتے ہیں، یا حکومتی کاموں میں مشغول ہو جائے تو عبادت رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد کی یہ نمایاں خصوصیت اس لیے ہے کہ مضبوط ترین حکمران بھی تھے، اور اس کے باوجود عبادت بھی ان کی کیا تھی؟ اعلیٰ درجے کی. عبادت میں انہماک بھی ان کا کیا تھا؟ اعلیٰ درجے. سمجھ آئیے؟ ہم کوئی چھوٹی موٹی دکان ہی کریانے کی کھول لیں تو لگ پتہ جاتا ہے جی نماز ٹائم پہ ہم نہیں پڑھ سکتے. مرزا جہلم والے نے فتویٰ دیا ہے کہ نمازیں اکٹھی پڑھ لو. کیوں؟ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم تو کریان سارا دن دکان چلاتے ہیں، بازار میں کپڑا بیچتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا. وہی حکمران ہے داؤد علیہ السلام، کیا ہے؟ حکمران. اور اللہ تعالیٰ ان کی حکمرانی کی تعریف فرما رہے شددنا ملکہ، ایسی ویسی حکومت نہیں تھی، مضبوط ترین. اور مضبوط ترین حکومت کون سی ہوتی ہے؟ جس میں رعایا کا صحیح معنی میں خیال رکھا جاتا ہو، رعایا کی ضروریات پوری کی جاتی ہوں. اب رعایا کی ضروریات بھی وہ پوری کر رہے تھے، حکمرانی بھی پورے طور پر وہ نبھا رہے تھے، اور ان کی ہر رات میں سے آدھی رات عبادت میں بھی گزر رہی تھی. اور صبح و شام کی عبادات الگ تھی، صبح و شام کی تسبیحات اور نبوت کی ذمہ داریاں اور دعوت کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ وہ الگ تھی. تو اور ہمارے تو بانے کھڑے ہیں کھیل میں مصروف ہے جی، 2 نمازیں اکٹھی پڑھ. 2 نمازیں اکٹھی نہیں ہوتی ہیں، یاد رہے. ایک نماز کے وقت میں 2 نمازوں کو پڑھنا، اس سے ایک ہی نماز ہوگی جس کو وقت میں پڑھا ہے، دوسری نہیں ہوگی. بارش یا عذر کی حالت میں احناف کے ہاں صرف ایک ہی صورت ہے نمازوں کو اکٹھا کرنے کی، اور وہ ہے کہ صورتاً اکٹھی کی جائے. صورتاً کیا کی جائے؟ حقیقتاً اکٹھی 2 نمازیں پڑھی جائے. احناف کے ہاں جائز ہی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہے. آپ سمجھ آئی ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، وقت مقرر پر نماز فرض ہے. اب اگر عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیا تو وقت مقرر پر ہوئی، یا ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ لیا تو وہ وقت مقرر پر ہوئی نہیں. تو احناف کے ہاں صورتاً 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، حقیقتاً جمع. بھئی حقیقتاً جمع تو یہی ہے کہ عصر کی نماز کو اٹھا کے ظہر کے وقت میں پڑھ لیں، یا ظہر کو اٹھا کے عصر کے وقت میں پڑھ لیں. یہ حقیقتاً جمع ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں صورتاً جمع ہو جائے وہ یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کر دیں. ظہر کو، بھئی ظہر کا جو آخری وقت ہوتا ہے ظہر کو اس وقت میں پڑھ لیں. جب ظہر آخری وقت میں پڑھیں گے تو فوراً عصر کا وقت کیا ہو جائے گا؟ شروع. عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں.
عصر کو، تو یوں دو نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ صورتاً تو جمع ہو جائیں گی، مگر ہوگی ہر ایک اپنے اپنے وقت میں. نہیں سمجھے بات؟ تو دو نمازوں کو صورتاً جمع کرنا جائز ہے، حقیقتاً جمع کرنا جائز نہیں. اس لیے کہ احناف صرف احادیث کو، روایات کو نہیں دیکھتے. روایات کا وہ معنی لیا جائے گا جو قرآن کے موافق ہوگا، احادیث کا وہ معنی لیا جائے گا جو قرآن کے موافق ہوگا. اور قرآن واضح صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں وقت مقرر پر کیا کی گئی ہیں؟ فرض کی گئی ہیں. وقت مقرر پر فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کا وقت مقرر کیا گیا ہے اسی میں اس کو پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. آگے پیچھے کریں گے تو قضا ہو جائے گی. اب حدیث میں، بعض حدیثوں میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ پر دو نمازوں کو کیا کیا ہے؟ جمع. حضور کی حالت میں دو نمازوں کو کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے. اب حدیث کے الفاظ میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ حقیقتاً جمع کیا ہے یا صورتاً ان کو کیا کیا ہے؟ جمع. تو مطلب وہ لیا جائے گا حدیث کا. اب دونوں احتمال ہے اس میں کہ حقیقتاً آپ نے جمع کر کے پڑھی ہوں یا صورتاً جمع کر کے پڑھی ہوں. تو مطلب وہ لیا جائے گا جو قرآن کی آیت کے کیا ہوگا؟ موافق. تو قرآن کے موافق کون سا ہے؟ حقیقتاً جمع والا نہیں، بلکہ قرآن کے موافق وہ مطلب ہے کہ صورتاً جمع کیجئے. صورتاً کیا کیجئے؟ ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھا جائے اور دوسری کو اول وقت میں کیا ہے؟ پڑھا جائے. بات سمجھ آ رہی؟ جیسے پہلے زمانے میں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، اب قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے، مثلا دوپہر سے پہلے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے. جیسے حجاز میں، عرب میں گرمی زیادہ ہوتی تھی، اب دوپہر کے وقت سستانے کے لیے سائے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے. اب ظاہر ہے دن ڈھلے گا، ٹھنڈا ہوگا، پھر قافلہ چلے گا. عرب کے ریگستان بھی اتنے گرم ہوتے تھے کہ عصر سے پہلے تو ٹھنڈے ہی نہیں ہوتے تھے، یا مغرب کے قریب جا کر ٹھنڈے ہوتے. ریگستان اتنے ہی ہوتے، ایسے ہی ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ قافلے نے جانا ہے. اب ادھر عصر کے وقت، اول وقت میں عصر کو نہیں پڑھتے، تھوڑا دیر کر کے پڑھتے ہیں، تو پھر کوچ میں کیا ہو جائے گی؟ دیر ہو جائے گی. تو کیا گیا کہ ظہر کو آخری وقت میں پڑھ لیا اور اس کے ساتھ ہی عصر کو کیا کر لیا؟ اول وقت میں پڑھ لیا. اب دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ادا ہو گئی، قافلہ چل پڑا. کیونکہ اس زمانے کے قافلوں کا رکنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. جب رکے تو ایک نماز کے لیے رکے ہیں تو اس وقت میں رک گئے جو آخری وقت تھا، اور دوسری نماز کا وقت بھی فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ شروع. تو ساتھ دوسری بھی پڑھ لی اس کے اول وقت میں، پھر چلے گئے. صورتاً جمع، صورتاً دو نمازوں کو کیا کرنا ہے؟ حقیقتاً جمع کرنا جائز نہیں. کیا قرآن مجید میں یہ پانچوں اوقات جو نماز کے ہیں، کیا یہ ثابت نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ تین ہی اوقات صرف قرآن مجید سے ثابت ہے، باقی دو اوقات کہہ رہے ہیں پانچوں نمازیں ثابت ہیں. اور یہ تو سورہ حج میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی دو جگہ ہم تفسیر پڑھ بھی چکے ہیں کہ پانچوں نمازیں کیا ہیں؟ ثابت ہیں. سورہ بقرہ میں بھی ہے دوسرے پارے کے آخر میں، اور سورۃ الحج میں بھی ہے 17ویں پارے میں. دونوں جگہ پر پانچ نمازوں کا اس بات ہے. غالباً 22ویں پارے میں بھی گزرا ہے پانچ نمازوں کا تذکرہ. صرف ایک جگہ پر نہیں ہے، کئی جگہ پر ہے قرآن پاک. بالفرض اگر نہ بھی ہوتا تو احادیث میں تو ثابت ہے. پانچ نمازیں اور ان کے اوقات کی تفصیل احادیث میں کیا ہے؟ ثابت ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ وقت مقرر پر پڑھیں، اور نبی نے اس کی تشریح کی کہ وقت مقرر فجر کا فلاں ہے، ظہر کا فلاں ہے، عصر کا فلاں، مغرب کا فلاں اور عشاء کا فلاں. اور جبریل امین نے اس کی باقاعدہ نشاندہی کی ہے، باقاعدہ نماز پڑھا کر دکھائی. جبریل امین نے آ کر امامت کروائی اور نمازیں پڑھا کر دکھائی، اول وقت میں بھی اور آخر وقت میں بھی. اول وقت بھی بتایا اور انتہا آخری وقت بھی بتایا. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ داؤد علیہ السلام باوجود حکمران ہونے کے عبادت کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے. تو یہ ان کی نمایاں خصوصیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ورنہ تو وہ حکمران تھے، اور حکمرانوں کی جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
یہ داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے دو انعامات ان کو بھی خاص طور پر بیان فرمائے۔ پہلا فرمایا ہم نے ان کو حکمت عطا کی۔ حکمت کا لفظ یہ بھی اپنے معنوی اعتبار سے بہت سارے معنی کا احتمال رکھتا ہے، مگر یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے۔ حکمت سے مراد ایک تو انہیں نبوت بھی عطا کی، اور ساتھ ساتھ وفصل الخطاب، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی عطا کی کہ وہ ادیب بھی بڑے عالیشان تھے، خطیب بھی بڑے تھے۔ خطیب بھی بھئی عام طور پر بادشاہ لوگ ادیب نہیں ہوتے، آداب سے عاری ہوتے ہیں۔ آداب سے بھئی آداب سے مراد معاشرتی آداب نہیں کہہ رہا میں، زبان کی فصاحت، بلاغت، بیان، خطابت، اس سے وہ کیا ہوتے ہیں عام طور پر خالی، اللہ ماشاءاللہ حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ اور بعد کے بادشاہوں میں بھی چند ایک کے آپ نام لے سکتے ہیں، باقی اکثریت حکمران جو ہے ایسے ہی ہوتے ہیں، زبان و بیان کے آداب سے وہ بالکل یا تو جاہل ہوتے ہیں یا ناشنا رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تعلیم میں یہ ذمہ داریاں شامل ہی نہیں ہوتی، بس انہوں نے تو کرسی حاصل کرنی ہے اور چھکا چھک۔ تو بہرحال داؤد علیہ السلام کی یہ نمایاں خصوصیت تھی، حاکم بھی ہے، حکومت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، نبی بھی ہے اور نبوت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ادیب بھی، کہ جب بیان کرتے تو ایسا پر اثر بیان کرتے تھے کہ ادب کی بھی ان کے اوپر بس تھی۔ بھئی ادب کیسے نہ آتا، اللہ کی کتاب بھی انہیں جو ملی وہ بھی کیا تھی، نظم میں ملی، نثر میں نہیں ملی، تو ادیب تو ہونا تھا۔ اور پھر اللہ نے یہ کرم کیا کہ یہ نعمت بھی ان کو اللہ نے عطا کی ہے، یہ نعمت بھی ان کو اللہ نے عطا کی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود ایسے فصیح و بلیغ کہ پورا عرب آپ کے سامنے ہیج تھا، ایسے بہادر کہ پورے عرب میں آپ جیسا کوئی بہادر نہیں تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس کے اوپر کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو ہمارے کرم ان پر یہ تھے کہ ایک تو نبوت عطا کی، اور دوسرا ہم نے ان کو بیان کا ملکہ عطا کیا، خطابت کا ملکہ عطا کیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، یہاں سے لے کر آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر داعی کو حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ سنانا مقصود ہے، اور اللہ نے خطاب بھی ایسے ہی کیا، اللہ تعالیٰ نبأ الخصم، کیا آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کا واقعہ پہنچا ہے، ان کی خبر آپ تک پہنچی ہے، وہ کیا ہے، آگے وہ واقعہ بیان کرتی ہے۔ قرآن نے واقعے کو جتنا بیان کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں، اس میں ایک دو ضروری چیزیں ہیں، شاید آپ نے کچھ الٹا سیدھا اس کے بارے میں سن رکھا ہو، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں بیان کیا ہے وہ یہاں سے شروع کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں تھے ایک رات۔ داؤد علیہ السلام نے، میں نے پہلے بتایا کہ اپنے خاندان کی باریاں لگائی ہوئی تھی، دن کی باریاں لگائی ہوئی تھی، ان دن کی باریوں میں داؤد کی اپنی باری بھی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی باری بھی تھی، اور رات اکیلے داؤد کی تھی۔ تو اب ہر ایک اس عبادت خانے میں مشغول رہتا تھا، جس کی باری وہ عبادت خانے میں کیا ہو جانا ہے، مشغول ہو جانا، اس نے اور کوئی کام نہیں کرنا تھا، سارا دن عبادت کرے گا۔ تو داؤد علیہ السلام اپنی باری میں عبادت خانے میں داخل ہوئے، اور باہر یوں سمجھ لیں کہ گارڈ، محافظ وہ بھی کھڑے کر دیے، یا رات کا وقت تھا کہ عبادت خانے میں آدھی رات تک مشغول رہتے تھے، تو دن یا رات کے اوقات میں سے کوئی وقت تھا۔ اب عبادت خانے میں اکیلے جاتے تھے، کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، مگر ہوا یہ کہ ایک رات دو آدمی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ اب داؤد علیہ السلام اچانک گھبرائے، تو انہوں نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ لا تخف، آپ نہ ڈریں، آپ ہم ایک معاملے میں ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ اب ان میں سے ایک بول رہا ہے
کہ معاملے میں ہمارا کیا ہو گیا ہے؟ جھگڑا ہو گیا ہے. یہ میرا بھائی ہے، یا تو یوں سمجھ لیں کہ میرا رفیق سفر ہے یا ایمانی بھائی ہے. وہ دو آنے والے فرشتے سے یہ روایات میں بیان کیا گیا ہے، یا اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے. تو ان میں سے ایک بول کر کہتا ہے کہ ہمارا معاملہ آپ سن لیں اور ہمارے درمیان آپ انصاف سے فیصلہ فرمائیں، زیادتی نہ کریں. کیا معاملہ ہوا؟ وہ خود ہی کہنا شروع ہو گئے. کہا کہ اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک. اب واللہ عالم ہمارا مال شریک تھا کہ ہم نے تقسیم کیا، میرے حصے میں ایک ہی، اس کے حصے میں 99، یا وراثت تقسیم ہوئی کہ اس کے حصے میں 99 آئی اور میرے حصے میں ایک، جو بھی ہوا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 99 دمبیوں والا کہتا ہے مجھے کہ اپنے والی ایک بھی مجھے دے دو، اپنے والی ایک بھی مجھے دے دو. تو بھلا آپ بتائیں یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ظالمہ کا بھی سوالی ناجتی کا، وہ جو شکایت لگا رہا تھا، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، ایک دمبی اس کی مانگی جا رہی تھی، بولنے والے بھی وہی ہے، اسی کو مخاطب کر کے داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے ظلم کیا. تیری ایک دمبی مانگ کر اس نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا. یہ تو زیادتی ہے، یہ تو کیا ہے؟ اب فیصلہ ہو گیا ان کے درمیان، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے یہ واضح ہو گیا. البتہ مزید داؤد علیہ السلام نے یہاں جو کچھ کہا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نقل فرما دیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ دراصل انسانی فطرت میں حرص رکھی گئی ہے، اور جہاں بھی شرکت والا معاملہ ہوتا ہے، شرکت والا، تو وہاں ایک نہ ایک دوسرے پر ظلم، زیادتی، اس کا حق مارنا یہ ضرور کرتا ہے، زیادتی ضرور کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے مشہور یہ ہے کہ کاروبار میں کسی کو شریک ہے. ہماری زبان میں ہے کہ کسی نال کتی بھی سانی نہ ہو. یعنی مشہور ہو گیا. اب یہی اصول یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پہلے داؤد علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے کہ دو شریکوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ضرور کرے گا. ہاں ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، کہ ایمان کے بعد اعمال کا بھی کیا ہو؟ پابند ہو، اللہ سے ڈرتا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ البتہ ظلم نہیں کرے گا. تو اس کا لیکن وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے بہت کم ہیں، ایسے لوگ بہت نایاب ہیں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، ڈھونڈنے سے بھی، کہ شریک ہوں اور شرکت میں کسی کوئی ایک فریق دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، دوسرے کے حق میں ڈنڈی نہ مارے. فرمایا ایسے بہت کم ہیں. وہی ہوں گے جو ایمان و عمل میں کیا ہوں گے؟ پختہ. جب ایمان و عمل میں پختہ لوگ کم ہیں تو لہٰذا ایسے ڈنڈی نہ مارنے والے بھی کیا ہیں؟ کم ہے. ورنہ شرکا ضرور ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے. تو بہرحال داؤد علیہ السلام نے یہ بات کی تو اچانک داؤد علیہ السلام کو یاد آیا کہ ظن داؤد انما فتنہ. جس ترتیب سے قرآن نے بیان کیا واقعہ فی الحال میں آپ کے سامنے اسی طرح بیان کر رہا ہوں کہ داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ مجھے تو اللہ نے آزمایا ہے، مجھے تو اللہ نے آزمایا ہے، اور فوراً اللہ کی طرف توبہ استغفار کی، رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. ہم نے انہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. یہ واقعہ ہے قرآن کے الفاظ میں یہاں تک جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب یہاں پر مفسرین یہاں پریشان ہیں، مفسرین کے لیے پریشانی کھڑی ہو گئی کہ انما فتناہ، داؤد علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ مجھے اللہ نے کیا کیا ہے؟ آزمایا. ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا ہے؟ آزمایا. اور یہ خیال آتے ہی توبہ اور استغفار بھی کی، اور توبہ اور استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کیا. ان تینوں باتوں کا ذکر تو قرآن میں ہے کہ داؤد کے ذہن میں خیال آنا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کیا کیا گیا ہے؟ آزمایا گیا. پھر ان کا توبہ اور استغفار کرنا،
پھر اللہ کا ان کی توبہ اور استغفار اور معافی کو کیا کر لینا؟ قبول کر لینا۔ یہ تینوں باتیں تو قرآن میں ہیں، مگر داؤد علیہ السلام سے ایسا کون سا قصور ہوا کہ وہ اس پر توبہ استغفار کر رہے ہیں، یا اس کو وہ آزمائش سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے مجھے کیا کیا ہے؟ آزمایا۔ ان دو لوگوں کو میرے سامنے لا کر، یہ جن کو خصمانی کہا گیا ہے، اب اس کے بارے میں ایک تو مشہور وہ اسرائیلی روایات میں سے مشہور ہے کہ نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی مکان کے اوپر بالا خانے پر کسی خوبصورت عورت پر ان کی نظر پڑ گئی، اور انہوں نے اس خوبصورت عورت کے بارے میں معلومات لی، تو وہ داؤد علیہ السلام کے ایک سپہ سالار کی بیوی تھی۔ چنانچہ ان کے دل میں آیا نعوذ باللہ کہ اس عورت سے مجھے نکاح کرنا چاہیے، یہ میرے نکاح میں ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس سپہ سالار کو میدان جنگ میں آگے آگے بھیجا، آگے آگے، تاکہ وہ شہید ہو جائے اور اس کی بیوی سے میں کیا کر لوں؟ نکاح کر لوں۔ یہ اسرائیلی روایات کے واسطے سے واقعات مشہور ہوئے اور تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے، مفسرین نے بھی لکھ دیے، تاریخی کتابوں میں بھی یہ موجود ہیں، آپ کو ملیں گے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، مگر یہ واقعہ کسی طرح بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے۔ اگر یہ اسرائیلی روایت کے واسطے سے نہ بھی ہوتا تب بھی یہ تسلیم کرنے کے قابل کیوں؟ بے داؤد علیہ السلام کی پیچھے جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں ایک نمایاں خصوصیت کیا تھی کہ وہ صبر کرنے والے تھے، باہمت تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ خواہش پرست تھے، نعوذ باللہ اگر اس واقعے کو درست مان لیا جائے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہوس پرست تھے، ہیں؟ تو پیچھے ان کی نمایاں خصوصیات کہاں گئی؟ تو یہ واقعہ تو کسی طرح بھی تسلیم کرنے کے قابل۔ اسی طرح ایک اور چیز دیکھ لے کہ انبیاء تو ویسے گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم۔ اگر کوئی اس عزم اور ارادے کے ساتھ اس طرح کسی کے ساتھ کرتا ہے تو گناہ ہے۔ تو لہٰذا داؤد علیہ السلام کی شان کے یہ لائق نہیں۔ اب اس کا کیا کریں گے؟ فتن نہ ہو کہ انہیں خیال کیوں آیا کہ مجھے اللہ نے کیا کیا ہے؟ آزمایا ہے۔ پھر انہوں نے مغفرت کس چیز کی مانگی ہے؟ پھر اللہ نے معافی کس چیز کی دی ہے؟ آخر کچھ تو ہے۔ اس کے بارے میں ایک تو آپ اگر قرآن پاک کے الفاظ کی ترتیب کو دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو انما فتناہ والا خیال آیا۔ کیا آیا؟ خیال آیا۔ کیسے اور کس بارے میں آیا؟ کہ داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، نہایت عبادت گزار، اور اپنی عبادت والی ترتیب کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خاندان کی باریاں بھی لگا رکھی تھی، پابندیاں بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود دو بندے آئے اور ان کی عبادت میں خلل پڑ گیا، اور ان کی عبادت میں خلل واقع ہو گیا، اور اسی چیز کو انہوں نے کہ اپنے لیے آزمائش سمجھا کہ یہ دو بندے، ان کا میرے پاس آنا یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر کیا ہے؟ آزمائش ہے کہ میری عبادت کا جو معمول سالوں سے جاری ہے وہ معمول کیا ہو گیا؟ اس میں خلل آ گیا۔ اس میں کیا آ گیا ہے؟ خلل۔ جو مقربین ہوتے ہیں، جو عبادت کے پابند ہوتے ہیں، صاحب ترتیب ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ذوق اور شوق سے جن کی طبیعت بن جاتی ہے عبادت کرنے کی، تو وہ تھوڑے سے خلل کو بھی اپنے غلطی، بڑی غلطی شمار کرتے، اگرچہ گناہ نہیں تھا، اگرچہ گناہ، مگر خلل واقع ہوا تو ایک اس کو انہوں نے اپنی لغزش سمجھا، کوتاہی سمجھا۔ عبادت کے اندر انہوں نے ان دو بندوں کا آنا اور بے وقت عبادت میں مخل ہونا اور عبادت کی ترتیب کا ٹوٹنا اور اللہ کی طرف توجہ کا کم ہونا، اس کو انہوں نے بڑا
اپنی خطا اور کوتاہی پر معمول کیا، اس لیے توبہ اور استغفار کی، اس لیے توبہ اور جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ درخت کھایا تھی تو لغزش، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی درخواست کی، جو بڑی مشکل سے کیا ہوئی، قبول ہوئی۔ تو یہاں بھی وہی صورت ہے ایک، یہ تو قرآن کے الفاظ بظاہر اسی کی طرف کیا کر رہے ہیں، اشارہ۔ اس کی تائید میں ایک روایت میں ملتی ہے، لیکن تھوڑی سی اس سے تھوڑی سی مختلف، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے احباب میں کسی جگہ پر محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں بات چل پڑی کہ ہر ایک بتائے کہ تمہاری عبادت کی ترتیب کیا ہے، عبادات کی ترتیب بھئی لنگوٹیے جب مل بیٹھتے ہیں تو پھر اپنے پیشے کے بارے میں ہی ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، سوال ہے۔ وہ مرغ باز جو ہوتے ہیں جب دو چار اکٹھے ہو کے بیٹھیں تو کس بارے میں بات کریں گے، مرغوں کے بارے میں۔ کبوتر باز ہوں تو وہ کس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دو مولوی مل کے بیٹھے، مولویوں کی مجلس ہو، محفل ہو، تو ظاہر ہے وہ اس اپنے شعبے کے بارے میں بات کریں گے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ جانوروں والے دو مشہور ہے، جیسے کہ گجر دو مل کے بیٹھ جائیں ہمارے پنجاب کے دو چار، تو وہ کس کے بارے میں، بھینس کٹے بچے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہاں ظاہر ہے ان کے ہم مجلس، حضرت داؤد علیہ السلام کے جو ہم مجلس ہوں گے انہی جیسے ہوں گے، تو انہوں نے بات کس کے بارے میں کی، عبادت کے بارے میں۔ آپ کی ترتیب کیا ہے، آپ کی ترتیب، ہر ایک نے روٹین بتائی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فخریہ انداز میں کہا کہ ہمارے خاندان کی تو عبادت کی ترتیب ایسی ہے کہ جو کبھی ٹوٹی نہیں ہے۔ اپنی رات کی عبادت کا بتایا اور دن کی عبادت کی بتایا کہ ہماری تو پوری ترتیب سے عبادت کیا ہے، جاری رہتی، اور اتنی پابندی سے جاری رہتی ہے کہ کوئی اس میں خلل بھی نہیں ڈال سکتا۔ بس داؤد علیہ السلام کا ایک لمحے کے لیے اپنی عبادت پر یہ فخریہ انداز میں اس عبادت کو بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اگرچہ گناہ نہیں تھا، اگرچہ کبیرہ گناہ، لیکن ایک لمحے کے لیے اللہ کی توفیق پر نظر نہ کر رکھنا، اللہ کی توفیق سے نظر کا ہٹ جانا اور اپنے کمال کے اوپر نظر پڑ جانا، اس کا تصور آ جانا اور خیال آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام پر آزمائش آئی کہ اللہ نے وہ دو بندے بھیج دیے، بے وقت وہ دو بندے بھیجے، اور عبادت میں خلل آیا، اور عبادت میں خلل آنے کی وجہ سے داؤد علیہ السلام نے بعد میں متنبہ ہوئے کہ یہ تو میری کیا ہے، آزمائش ہے، جو میں نے بڑا بول بولا تھا کہ ہماری عبادت تو کیا ہے، ایسی ہے کہ کبھی اس میں خلل نہیں آیا، یہ اس کی وجہ سے شاید کیا ہے، آزمائش۔ اس پر داؤد علیہ السلام نے پھر توبہ اور استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کی اس بات کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ یہ ان کی کیا تھی، آزمائش۔ اچھا، یہاں آزمائش کا ایک اور مفہوم بھی لایا گیا، وہ یہ ہے، وہ بھی عقل کو لگنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے، پیچھے آیا صبر کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہمت اور صبر سے ہمت لینے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ہمت اور صبر کو دیکھ کے کیا لیں، ہمت حاصل کریں، آپ ثابت قدم رہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کی صبر اور ہمت کو یہاں آزمایا گیا۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے، کیسے کہ داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں، اب دو بندے بغیر اجازت کے دیوار پھاند کر آتے ہیں، اگلے کے برداشت کا تو یہی پتہ چل جاتا ہے کہ دو بندے بغیر اجازت کے آئیں تو بندے کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ابھی باہر دو چار بندے آگے دروازہ کھٹکا دیں ایک ایک منٹ کے وقفے سے تو اندر والا سیخ پا ہو جائے گا۔ یہاں تو دو بندے دیوار پھاند کر بغیر اجازت کے جا رہے ہیں، اور پھر جاتے ہی انہوں نے کیا کہا، لا تخف، لا، بھئی داؤد علیہ السلام جیسا بہادر جو بڑی بڑی جنگوں میں ثابت قدم رہے اور کبھی نہ ڈرے، اس کے پاؤں کبھی نہ ہلے، کبھی نہ ڈگمگائے، ان دو بندوں کے آنے سے وہ کہاں ڈرنے والے تھے؟ مگر آتے ہی انہوں نے ہمت کو آزمایا
صبر کو آزمایا ان کے کہ لا تخاف، ہم سے ڈرو نہیں، ہم سے ڈرو نہیں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو دو لگا کے کہتا ہمیں کیوں نہ ڈرے آپ سے، کیوں ڈرے آپ سے، آپ کون سے کوئی میرے لیے اسرائیل اترے ہو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ اسرائیل علیہ السلام نے کہا موسیٰ بلاوا ہے، میں آپ کی روح لینے آیا ہوں، رکھ کے ماری انہوں نے، ایک تھپڑ مارا انہوں نے، تو اسرائیل نے کہا اللہ وہ مرنا ہی نہیں چاہتے جن کے پاس آپ نے بھیجا ہے، تو کہا کہ ان کو جا کے بتائیں، ان کو جا کے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اگر آپ مزید مہلت لینا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اسرائیل نے کہا پھر روح قبض کی جائے گی، موت تو آنی ہے۔ کہا اس سے بہتر ہے کہ آج ہی لے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ آج ہی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ روایت اتنی کوئی اونچے درجے کی نہیں ہے کہ اس واقعے کے اوپر پورا اعتماد کیا جائے، بات سمجھانے کے لیے میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر۔ تو داؤد علیہ السلام کا صبر کیا کیا گیا؟ ایک تو دیوار پھاند کر بغیر اجازت کے اندر داخل ہوئے، اور آگے کہہ رہے ہیں لا تخف، ہم سے ڈرو بھی نہیں۔ ایک ایسے بندے کو جو ڈرنے والے واقعی نہیں تھے، جو کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے اللہ کے علاوہ، مگر اس کو کہہ رہے لا تخف۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، اس سے مزید کیا کہہ رہے ہیں فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط۔ تین جملے ایک سانس میں کہہ رہے ہیں کہ حق سے فیصلہ کرو، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، نا انصافی نہیں کرنا۔ بھی اگلے بندے کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ عجیب ہو کہ تم مجھے جج بھی مان رہے ہو اور تمہیں یہ خدشہ بھی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ نا انصافی کروں گا۔ مگر داؤد علیہ السلام خاموش رہے، کیا رہے؟ خاموش رہے۔ ظن داؤد انما فتناہ، داؤد کا خیال یہ ہوا کہ یہ مجھے کیا کیا گیا ہے، یہ میرے صبر کی آزمائش تھی، میرے صبر کی۔ فوراً بھاپ گئے، اور داؤد علیہ السلام نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ قرآن نے کچھ بیان نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی ری ایکشن دیا ہو، برا بھلا کہا ہو، آنے والوں کو ڈانٹا ہو، قرآن نے اس کے بارے میں کچھ بھی بیان تو بہرحال داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میری کیا ہے، صبر کی آزمائش ہے کہ دو بندے بے وقت میں آتے ہیں، عبادت میں مخل ہوتے ہیں، اور میرے بارے میں ان کو نا انصافی کا شبہ بھی ہے، اور کہتے ہیں حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، تو اس پر انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ان کی ہمت، ان کے حلم اور بردباری کی کیا ہے دلیل، یہ اس کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، چلے بعد میں الفاظ انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھ لیں۔ بالعزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔